بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب غیر مفید، آج ہم مرکب غیر مفید سے پڑھیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ پھر آپ نے پڑھ لیا تھا اس کی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ پوری بات ہوتی ہے۔ اب ہے مرکب غیر مفید کہ یہ پوری بات نہیں ہوتی تو سننے والے کو اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہ جو مرکب غیر مفید ہے یہ ہمیشہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منصرف، اور یہ سب جملے کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ جب تک ان کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا تو ان سے ایک مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی طلب سمجھ میں نہیں آتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہے، کیا طلب کر رہے۔ تو مرکب غیر مفید چونکہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ پوری بات نہیں ہوتی، اس لیے سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھنا مرکب غیر مفید کی آگے تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مرکب اضافی، نمبر دو ہے مرکب بنائی، اور نمبر تین ہے مرکب منصرف۔ نمبر ایک مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت نسبت، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو دیکھو اضافت کس کی طرف، کس کی ہو رہی ہے، غلام کی، کس کی طرف، زید کی طرف، کہ غلام کس کا ہے، زید کا ہے۔ تو غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، زید کی طرف، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدین میں زید کا غلام، غلام کس کا ہے، زید کا ہے، تو اس میں غلام کی اضافت زیدین کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف اور زیدین مضاف الیہ ہوا۔ تو آپ نے پڑھ لیا مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہوتی ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جس کی اضافت اس کو مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب خالد، خالد کی کتاب، تو کس کی اضافت ہو رہی ہے، خالد کی کتاب، کتاب کی اضافت ہو رہی ہے نا، کس کی طرف، خالد کی طرف، تو کتاب ہوا مضاف اور خالد ہوا مضاف الیہ۔ کتاب خالد، خالد کی کتاب، کتاب کس کی، خالد کی، تو کتاب کی اضافت ہو رہی ہے خالد کی طرف، تو کتاب مضاف اور خالدین مضاف الیہ۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ قلم بکر، بکر کا قلم، کس کی اضافت ہو رہی ہے، قلم کی، قلم کس کا ہے، بکر کا، تو جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، قلم و مضاف، اور بکرین مضاف الیہ، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو لہذا قلم و مضاف، بکرین مضاف الیہ۔ تو آپ نے پڑھ لیا مرکب اضافی ہو جس میں ایک قسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ نمبر دو ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک۔ یاد رکھنا مرکب بنائی، مرکب بنائی یہ 11 سے لے کر 19 تک ہوتی ہے، 11 سے 19 تک، اس میں دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے، جیسے احد عشرہ، تو دیکھو احد ایک کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، یہ احد عشرہ یہ اصل میں تھا احدوں و عشروں، ایک اور 10، ایک احدوں و عشروں، ایک اور 10، تو ایک اور 10 کتنے ہو گئے، 11۔
تو یہاں دیکھو دو اسموں کو ایک کر لیا ہے، احادہ عشرہ، دو اسموں کو ایک کر لیا ہے، اور دونوں میں کوئی اضافی نسبت بھی نہیں ہے. جیسے پیچھے دیکھو اضافی نسبت تھی، غلام و زید، وہاں دو اسموں کو ایک کر لیا تھا نا، زید کا غلام، وہاں دیکھو غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. زید کا غلام، کہ غلام کس کا ہے؟ زید کا. یہاں تو کوئی اضافی نسبت نہیں ہے، یہ تو ہے 11. اب 11 میں کوئی اضافی نسبت ہے؟ ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے؟ نہیں. تو اس میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی بھی نہیں ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید قائم، زید کڑا ہے، تو یہاں دیکھو قائم، کڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف، کہ زید کڑا ہے. تو اس میں مرکب اضافی میں کوئی نسبت اضافی بھی نہیں ہوتا اور نہ اسنادی ہوتا ہے. اور پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والے کوئی حرف ہوتے. دیکھو احادہ عشرہ، یہ جو احادہ عشرہ کے ساتھ جڑ گیا، احد کو عشر کے ساتھ جب ربط دیا گیا تو بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ واو. احد و عشر، اور واو حرف یا نہیں ہے؟ تو یہی تو کہہ رہے ہیں پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو. تو احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر. تو پہلا اسم جو دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تو بیچ میں ربط دینے والا ایک حرف ہے، وہ کیا ہے؟ واو ہے، واو. جیسے احد عشر سے تسعۃ عشر، تو یاد رکھنا 11 سے لے کر 19 تک یہ مرکب بنائی ہے. اس میں دو اسموں کو ایک کرتے ہیں، 1 اور 10، 2 اور 10، 3 اور 10، 4 اور 10. تو یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 اور 10 11، 2 اور 10 12، 3 اور 10 13، 4 اور 10 14، اسی طرح 19 تک. احد عشر سے تسعۃ، تو اس نے دو مثالیں دی، 11 کی اور 19 کی. آپ سب پڑھیں. احد و عشر، اثنان و عشر، ثلاثۃ و عشر، اربعۃ و عشر، خمسۃ و عشر، ستۃ و عشر، سبعۃ و عشر، ثمانیۃ و عشر، تسعۃ و عشر. احد عشر سے تسعۃ عشر تک، کہ اصل میں احد و عشر تھا، 1 اور 10. دیکھو پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا بیچ میں واو ہے، حرف ہے، اور تسعۃ و عشر تھا. پھر یہ جو بیچ میں واو ہے نا، اس کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، ہٹا دیا، اور دونوں کو ایک کر لیا، احد عشر. تو یہ احد عشر ہو گیا. پھر دونوں کو فتحہ دیا، احد اس کو بھی فتحہ دیا اور عشر اس کو بھی فتحہ دیا، احد عشر. تو احد تسعۃ و عشر تھا. پھر واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے. بیچ میں جو واو تھا اس کو حذف کر لیا اور دونوں اسموں کو ایک کر لیا. پھر دونوں کے آخر میں جو پیش آ رہا تھا احد عشر، دونوں کو فتحے سے بدل دیا. تو خود لکھا ہے مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے، احد عشر. تو یاد رکھنا مرکب بنائی جو ہے 11 سے لے کر 19 تک دونوں جزوں پر ہمیشہ فتحہ آئے گا، زبر آئے گا، اور اسی پر یہ مبنی ہوں گے. یاد رکھنا ہمیشہ نہیں بدلیں گے، ایسا ہی ہوگا. لیکن پھر بھی 12 کا جو پہلا جز ہے سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا عشرہ 12 کو کہتے ہیں، تو یہ اثنا عشرہ میں یہ جو پہلا جز ہے اثنا، یاد رکھنا یہ بدلتا رہتا ہے، یہ معرب ہے، یہ کبھی اثنا ہوگا کبھی اثنئی ہوگا، یہ بدلتا رہے گا. تو مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، ہمیشہ. یاد رکھنا ہمیشہ اس کے اوپر زبر ہی آئے گا. احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ. لیکن سوائے اثنا عشرہ میں جو پہلا جز ہے نا اثنا، کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے، یہ اثنا، کیونکہ یہ معرب ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.